غزہ میں جو بھی قتل و غارت ہوا ہے اس میں پوری دنیا کی غیرت جہک گئی ہے۔ اسرائیل ایک غاصب ملک ہے، امریکہ کا مقابلہ ہم ان سے نہیں کر سکتے۔ اسرائیل کی بنیاد مذہبی گراؤنڈز پہ رکھی گئی۔ یہ خطہ کبھی بھی یک آواز ہو کے نہیں بول سکتا۔ فلسطینیوں کے پاس برائے نام کوئی رقبہ رہ چکا ہے۔ اب تک تقریباً 70,000 فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں۔ آج کل پوری دنیا کی جو فوکس ہے یا نظریں ہیں وہ غزہ پہ لگی ہیں، اور غزہ میں جو بھی قتل و غارت ہوا ہے، نسل کشی ہوئی ہے، اس میں پوری دنیا کی غیرت جہک گئی ہے، یا ان کو مطلب یہ ہضم نہیں ہو رہا ان سے جو کچھ ہو رہا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا جو UN جنرل اسمبلی میں جو ان کا ابھی سیشن تھا، اس میں سارے مسلمان ممالک اٹھ کے چلے گئے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ابھی تک امریکہ جو تھا وہ اس پہ نیگوشیشن کرنے میں یا اس میں کوئی رول ادا کرنے پر تیار نہیں تھا۔ اس نے بیسیکلی سب کچھ اسرائیل پہ چھوڑا تھا، اور اسرائیل کو اس کی پوری حمایت امریکہ کی حاصل تھی۔ اب صدر ٹرمپ کیونکہ اپنے آپ کو ایک امن پسند صدر کہلوانا چاہتے ہیں، یہ ان کی دلی خواہش ہے کہ دنیا میں امن ہو، بار بار اس کے بارے میں اظہار خیال کر چکے ہیں کہ میں دنیا میں امن چاہتا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ لوگ مریں، لیکن ظاہر ہے کہ ہر ملک کا اپنا ایجنڈا بھی ہوتا ہے، اور صدر ٹرمپ کا بھی اپنا ایک ایجنڈا ہے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ صدر ٹرمپ کی مسلمان جو ممالک ہیں، جس میں کہ میرا خیال ہے پاکستان بھی شامل تھا، لیکن عرب ممالک کے ساتھ ان کی ایک نشست ہوئی یا میٹنگ ہوئی، اور اس کے نتیجے میں میرا خیال ہے 20 پوائنٹ یا جتنے بھی پوائنٹ تھے اس پہ ایگریمنٹ ہوا۔ اس کا نیکسٹ سٹیپ جو تھا وہ اسرائیل کے پاس وہ ان نکات کو یا ان پوائنٹس کو لے کے جانا تھا، اور اس کی رائے لینی تھی یا اس کی ایگریمنٹ اس سے لینا تھا۔ پھر صدر ٹرمپ کی نتن یاہو سے ملاقات ہوئی۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ نتن یاہو نے ان پوائنٹس میں بہت زیادہ رد و بدل کیا ہے۔ تو اب جو مسلمان ممالک ہیں وہ دوبارہ سے یہ سوچ رہے ہیں کہ ان پوائنٹس پہ ایگریمنٹ کیا جائے یا نہ کیا جائے، کیا یہ معاہدہ کیا جائے یا نہ کیا جائے، اور کیا اسرائیل کو اسی طرح چھوڑ دینا چاہیے کہ وہ اپنی منمانی کرتا رہے، یا اس پہ ہمیں مزید ریزسٹنس کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، احتجاج کا راستہ، اور ابھی تک جو فلسطین میں ہوتا رہا ہے ہمیں اسی راستے پہ چلنا چاہیے۔ اب یہ بہت ایک اسٹریٹجک سوال بھی ہے، مشکل سوال بھی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسرائیل ایک غاصب ملک ہے، اور اس کی پیدائش اصل میں اس استحصالی لوٹ مار کا نظام جو دنیا میں رائج ہے، جو ظالمانہ ہے، جو سرمایہ داری نظام ہے، اور اسی لوٹ مار کے نظام پر پورا ایک نو آبادیاتی یا آپ کلونیل جو نظام تھا وہ اس پہ کھڑا کیا گیا تھا۔ تو دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ پورا ڈھانچہ جو پہلے تھا نو آبادیاتی نظام کا یا کلونیل سسٹم کا، وہ گر گیا دھڑام سے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوا کہ وہ ممالک جو غاصب تھے، جنہوں نے ان ملکوں پہ قبضہ کیا ہوا تھا، وہ اپنے عزائم سے ہٹ گئے۔ مطلب ان کا جو انٹرسٹ تھا وہ فزیکل پریزنس اب نہیں تھا، اب انہوں نے دوسرے راستے اختیار کر لیے، جس میں کہ یہ آپ کے جو انٹرنیشنل مانیٹری ادارے ہیں، جو اس کے ذریعے انہوں نے اپنا کنٹرول رکھا، جو ٹریڈ کا سسٹم ہے اس کے ذریعے اپنا کنٹرول رکھا۔ تو ان کا کنٹرول جو تھا بہرحال طاقتور ملکوں کا، وہ دنیا پہ قائم تھا اور اب بھی قائم ہے، چاہے اس وقت متبادل قوتیں بھی سامنے آ رہی ہیں، جس میں چین ہے، روس ہے، مطلب جو ابھی انہوں نے برکس بنایا ہے، لیکن امریکہ کا مقابلہ ہم ان سے نہیں کر سکتے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور صدر ٹرمپ بار بار یہ کہہ چکے ہیں کہ امریکہ دنیا کا سب سے طاقتور ملک ہے، نہ صرف کہ اس کی ملٹری بلکہ اس کی اکانومی، اس کی جو دنیا پہ جو اس کا ہولڈ ہے، جو اس کی ایک سٹینڈنگ ہے سفارتی لحاظ سے، وہ سب سے بھاری ہے۔ ہمیں اس میں کوئی شک کو شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو جو اسرائیل کا قیام تھا وہ اسی نوآبادیاتی ڈھانچے کے گرنے اور پھر اس کے بعد ان ملکوں کے اپنے عزائم کو کنٹینیو رکھنے کا ایک ذریعہ تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اسرائیل کی بنیاد مذہبی گراؤنڈز پہ رکھی گئی، مطلب ایک صہیونی لابی تھی، جو کہ ہم ان کو جوش لابی سے یا یہودیوں سے ہم اس کو الگ کر کے دیکھتے ہیں، کیونکہ بہت سے یہودی جو تھے وہ اسرائیل کے قیام کے خلاف، اور اس وقت بھی دنیا میں جو بھی مزاحمتیں ہو رہی ہیں اس میں یہودی، عیسائی، مسلمان سب شانہ بشانہ شامل ہیں، اس میں گورے، کالے، پیلے، نیلے، ہر قسم کے لوگ جو ہیں وہ اسرائیل کے خلاف اٹھ کے کھڑے ہوئے ہیں۔ بہرحال اصل میں بات یہ ہے کہ جو اسرائیل کا قیام تھا وہ اس پلان کا ایک حصہ تھا کہ اس خطے میں، مطلب مڈل ایسٹ میں، جو براڈر مڈل ایسٹ ہے، اس میں امریکہ اور برطانیہ کا ایک اسٹریٹجک انٹرسٹ تھا کہ وہ ان ممالک پہ نہ صرف نظر رکھنا چاہتے تھے بلکہ یہاں کے جو وسائل ہیں ان سے وہ فائدہ اٹھانا بھی چاہتے تھے، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی اور
کی نظر یا کسی اور کا ہاتھ جو ہے وہ ان پر آئے. تو اس کے نتیجے میں ایک یہ پورا جو اس وقت خطہ ہے وہ شیپ ہوا. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جو مڈل ایسٹ کے جو تمام ممالک ہیں ان کی بنیاد سلطنت عثمانیہ کے کھنڈرات پہ رکھی گئی ہے. سلطنت عثمانیہ ٹوٹی تو مڈل ایسٹ کے یہ جو تمام ممالک تھے یہ قائم کیے گئے, اور یہ برطانیہ اور امریکہ اور ان کی مدد سے, ان کی رضامندی سے, ان کے مفادات کے مطابق قائم کیے گئے. اور سلطنت عثمانیہ کھنڈرات میں کیسے بدلی وہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ دراصل عربوں کا جو کہ مسلمان ہیں اور برطانوی جو حکومت ہے یا جو اس وقت کی جو ریاست تھی یا جو بھی ان کی اسٹیبلشمنٹ تھی اس کے گٹھ جوڑ کا نتیجہ تھی. تو اصل میں یہ جو سلطنت عثمانیہ کا زوال تھا وہ نہ صرف کہ ان کے اپنے اندرونی جو بھی ان کی کمزوریاں تھیں اس کی وجہ تھا, بلکہ اس کو گرانے میں عربوں کا اور برطانیہ کا گٹھ جوڑ جو تھا وہ بالکل شامل تھا. تو ایک طرف ترک تھے اور دوسری طرف یہ تھے عرب اور برطانوی حکومت تھی. تو یہ اس کی بنیاد ہے. اگر آپ اس کو سمجھیں تو پھر آپ کو اس پورے جو ڈائنامکس ہیں مڈل ایسٹ کے آپ کو سمجھ آ جانے چاہیے. تو جو عرب ممالک ہیں ان کو بھی اس طرح سے شیپ دیا گیا کہ ان میں بھی وہ لوگ انسٹال کیے گئے جن کے اپنے اپنے انٹرسٹ تھے. مطلب وہ پہلے وہاں پہ انہوں نے بادشاہ رکھے, پھر وہ تبدیلیاں آئیں اور بادشاہوں کو کچھ علاقوں سے نکالا گیا, اس کی جگہ جمہوریت آئی, کچھ جگہ ڈکٹیٹرشپ آئی. بہرحال یہ ممالک جو تھے ان کی شکل جو تھی وہ تبدیل ہوتی رہی, لیکن ان کے انٹرسٹ جو تھے وہ برطانیہ اور امریکہ کے تابع تھے. اور پھر ان میں آپس میں اختلافات ہیں, ان میں آپس میں ان کے انٹرسٹ ڈفرینٹ ہیں. تو یہ خطہ کبھی بھی یک آواز ہو کے نہیں بول سکتا, یہ بھی ایک حقیقت ہے. اور قطر اس وقت جو امریکہ کا جہاں پہ سب سے بڑا اڈا ہے اسی پہ اسرائیل نے حملہ کیا. سعودی جو مملکت ہے اس کے جو اکنامک انٹرسٹ ہیں وہ سب کے سب امریکہ سے ایسے کر کے جڑے ہوئے ہیں, ان کو الگ نہیں کیا جا سکتا. تو یہ اس وقت ایک بہت ہی انٹرسٹنگ کمپلیکس سچویشن ہے. اب ان حالات میں جب آپ دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو اس کی ریالٹی کو سمجھ کے پھر آپ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے اور یا دیکھنا ہوتا ہے کہ مستقبل میں کیا ہو سکتا ہے, کیا ممکن ہے. تو میں ابھی آپ کو یہ دکھاؤں گی اسکرین پہ کہ جب اسرائیل قائم ہوا تھا تو اس وقت فلسطین کی کیا حیثیت تھی یا کتنا رقبہ ان کے پاس تھا اور آج کتنا ہے. تو جو گرین آپ کو حصہ نظر آ رہا ہے وہ آپ کو مختلف ادوار میں نظر آ رہا ہے کہ کس طرح سے جو گرین حصہ ہے وہ کم ہوتا گیا اور اب اس کی حیثیت جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. اور یہ آپ کو اس پورے مطلب اسرائیل 1949 میں اس کا قیام ہوا تھا, وہاں سے لے کے اب تک جو کچھ بھی فلسطین میں ہوا, جو کچھ اسرائیل نے کیا, جو کچھ جو ان کی PLO تھی پیلسٹینین لبریشن آرگنائزیشن, انہوں نے پھر اس کے بعد بہت سی جو مزاحمتی تحریکیں تھیں, بہت سی جو دہشت گرد تحریکیں تھیں, ان کی تمام جو مجموعہ جو اسٹرگل تھی آپ کہہ لیں یا جو انہوں نے جو کچھ کیا یہ اس کا نتیجہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت فلسطینیوں کے پاس برائے نام کوئی رقبہ رہ چکا ہے. یہ تو میں زمین کا حال بتا رہی ہوں. اسی طرح اگر ہم انسانوں پہ اس کے اثرات دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پچھلی ہسٹری میں تو آپ جب اسرائیل کا قیام ہوا تھا تو اس وقت بہت سے وہاں کے لوگ جو تھے ان کو زبردستی نکالا گیا, کچھ جان بوجھ کے وہاں سے چلے گئے کیونکہ وہاں پہ امن و امان کی صورت خراب تھی. کچھ جو تھے وہ 1967 کی جنگ میں وہاں سے نقل مکانی کر گئے اور پھر ان کو واپس آنے کی اجازت نہیں دی گئی اسرائیل کی طرف سے. ان کے گھروں پہ قبضہ کر لیا گیا, جو ان کی فیملیز تھیں ان کو ریجونائٹ نہیں ہونے دیا گیا. بہت سی یہ تفصیل سب موجود ہے, آپ خود دیکھ سکتے ہیں. اور پھر جب سے یہ حماس نے 7 اکتوبر 2023 میں حملہ کیا ہے اس سے لے کے اب تک تقریباً 70,000 فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں, اور جو معذور ہو چکے ہیں, جو بچے اپنے والدین کھو چکے ہیں, جو والدین اپنے بچے کھو چکے ہیں, جو فیملیز ڈسٹروائے ہوئی ہیں, ان کی تو میرا خیال ہے کہ اس کی کوئی آپ قیمت نہیں لگا سکتے. مطلب جانوں جو چلی گئی ہیں ان کو تو آپ گن سکتے ہیں, لیکن جو ایموشنل ٹراما ہے, جو آپ کا اکنامک امپیکٹ ہے, جو ان کی بے بسی ہے, اس کی آپ کیا قیمت لگائیں گے؟ آپ نہیں لگا سکتے اس کی قیمت. تو جو 7 اکتوبر 2023 میں ہوا اس کا صرف ایک آؤٹ کم جو میں کہتی ہوں شاید اس کو پازیٹیو کہا جا سکتا ہے, وہ یہ ہوا ساری توجہ اسرائیل کے مظالم پر اور
فلسطینیوں کی مظلومیت پر پڑ گئی. مطلب اس وقت ساری دنیا کو پتہ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ نسل کشی میں مصروف ہے. وہ فلسطینیوں کو صفائی ہستی سے مٹا دینا چاہتا ہے. اس کو آپ جینوسائیڈ نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے. اگر کوئی اس کو کوئی اور نام دینا چاہتا ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ بالکل ہی اس کی آنکھیں بند ہیں. بہرحال ہوا یہ کہ پوری دنیا کا فوکس جو ہے اس وقت اس مسئلے پر ہے کہ اسرائیل کو کس طرح سے روکا جائے. کم از کم ایک سیز فائر کرائی جائے کہ جہاں فلسطینی تھوڑا سا سانس لینے کے قابل ہو جائیں. کیونکہ اس وقت وہاں پہ جو لوگ بھوک سے مر رہے ہیں, جو فاقوں سے مر رہے ہیں, اور نہ صرف مر رہے ہیں بلکہ ان کو جو وہاں پہ جو امداد جو پہنچ رہی ہے تھوڑی بہت, جو کیونکہ اسرائیل تو وہاں امداد بھی نہیں پہنچنے دے رہا, ان سینٹرز پہ حملے کیے جا رہے ہیں کہ جو لوگ وہاں پہ جاتے ہیں کچھ لینے کے لیے ان پہ اٹیک کیا جاتا ہے. تو یہ صورتحال دنیا کے سامنے ہے, اور اس وقت یہ کہ دنیا کا لگتا ہے کہ ضمیر شاید جاگ گیا ہے. میں دنیا کے ضمیر کی جب بات کرتی ہوں, میں حکومتوں کی بات نہیں کرتی, میں بات کرتی ہوں عام لوگوں کی. مطلب آپ دنیا میں بہت کتنے ہی ممالک ہیں آپ دیکھ لیں جہاں بڑی بڑی تحریکیں چلی ہیں فلسطین کے حق میں, اسرائیل کے خلاف. اور اب تو یہ ہوا ہے کہ جنرل اسمبلی میں جب اس کی بات ہوئی تو بہت سی حکومتوں کے جو نمائندے تھے وہ وہاں سے واک آؤٹ کر گئے. اس سے اب یہ ہے کہ پریشر پڑ رہا ہے. صدر ٹرمپ پہ بھی پریشر ہے اور اسرائیل پہ بھی پریشر ہے. صدر ٹرمپ پہ پریشر ہے کیونکہ وہ جینونلی شاید نہیں چاہتے کہ جنگیں ہوں, وہ جینونلی نہیں چاہتے کہ لوگ مریں, لیکن ان کے لیے سب سے پہلے امریکہ کا مفاد ہے, جس کے لیے میں ان کو مورد الزام نہیں ٹھہراتی. ہمارے لیے پاکستان کا جو مفاد ہے وہ سب سے پہلے ہونا چاہیے. لیکن اسرائیل پہ بھی پریشر ہے. اب اس پریشر کا یہ نتیجہ تھا کہ صدر ٹرمپ نے بیٹھ کے مسلمان جو حکمران ہیں اس خطے کے ان سے بات چیت کی اور کچھ پوائنٹس پہ ایگریمنٹ ہوا. پھر دوسرے دن یا کچھ دن کے بعد پھر اسرائیل کے جو پرائم منسٹر ہیں نیتن یاہو, ان سے بیٹھ کے انہوں نے بات کی اور ان نکات میں تبدیلی کی گئی. مطلب اب یہ سوچ ہے یا فکر ہے کہ کیا ان پوائنٹس کو اسی طرح قبول کر لینا چاہیے یا نہیں. تو یہ فیصلہ تو میں نہیں کر سکتی, یہ تو نہ میرا اس میں کوئی وہ ہوگا, میں صرف آپ کو اپنی رائے دے سکتی ہوں. تو بات یہ ہے کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ جتنا اب تک جو کچھ بھی ہوا ہے اس کا نتیجہ کیا ہے. تو اس میں ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ اس وقت فلسطینیوں کی کوئی یونائٹڈ نمائندگی نہیں ہے. مطلب فلسطین اس وقت مختلف ٹکڑوں میں ہے اور وہاں پہ ڈفرینٹ لوگ ہیں جو کہ ڈفرینٹ آرگنائزیشنز ہیں جو ان کو کہہ رہے ہیں مینیج کر رہی ہیں یا گورن کر رہی ہیں. تو ان کی کوئی یونائٹڈ آواز نہیں ہے. جب یاسر عرفات تھے تو کم از کم ایک ایسی آرگنائزیشن تھی جو کہ ان سب کی نمائندگی کرتی تھی. تو اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کی کوئی آواز ہی نہیں ہے اس ٹیبل پہ جہاں یہ فیصلے ہونے ہیں. کچھ میں نے ویڈیوز دیکھی جس میں کچھ این جی اوز یہ کہہ رہی ہیں کہ فلسطینی خود اس وقت جو غزہ میں لوگ ہیں وہ تنگ آ چکے ہیں اس قتل و غارت سے, وہ امن کا سانس لینا چاہتے ہیں, وہ سکون کا سانس لینا چاہتے ہیں, اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ایگریمنٹ ہو جائے. میں آپ کو ایک کوٹ ہے جو کہ آئنسٹائن سے منسوب کیا جاتا ہے, لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں آئنسٹائن نے نہیں کہا تھا, کسی اور نے کہا تھا. بہرحال وہ یہ ہے کہ یہ پاگل پن ہے کہ ہم وہی چیز وہی کام بار بار کریں اور یہ امید رکھیں کہ اس کا نتیجہ مختلف ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اسی راستے پر چلیں, مطلب ہم کیا فلسطینی اگر یا عرب ممالک یا جو بھی فلسطین کے ساتھ ممالک کھڑے ہوئے ہیں, اگر وہ یہ فیصلہ کریں کہ نہیں ہم نے اسی ڈگر پہ چلنا ہے, ہم نے اسی طرح اسرائیل کو آخرکار شکست دینی ہے اور اس کا ہم نے وجود اس خطے سے ختم کرنا ہے اور ہم نے اس کا نام و نشان نہیں چھوڑنا. یہ پچھلے کتنے دہائیوں کی ہسٹری آپ کے سامنے ہے. اگر وہ اب تک نہیں کر سکے تو اب کیسے کریں گے, یہ ایک سوال ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ کرنے سے قتل و غارت ختم ہو جائے گا؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ ختم ہوگا. تو پھر ظاہر ہے کہ کوئی ایک اور تیسرا راستہ تو اختیار کرنا پڑے گا نا, کوئی حل تو ڈھونڈنا پڑے گا. اس میں میری رائے میں یہ ہے کہ اس وقت جو بھی ڈپلومیٹک طریقے سے جو بھی تمام دنیا کے جو نمائندے ہیں, جو ممالک ہیں جو اس وقت فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں, ان کو انوالو کر کے اس پریشر ڈالنا چاہیے کہ جو بھی اس وقت نکات قبول ہوں فلسطینیوں کو, اس میں ان کی میکسیمم جو ان کے مطالبات ہیں وہ مان لیے جائیں, اور اس طرح کر کے اس خطے میں ایک امن قائم ہو, قتل و غارت ختم ہو, جنگ و جدل ختم ہو, انسان
ایک طرح سے سکون میں رہ سکیں، اور یہ صرف ٹیمپرری نہیں ہو، یہ پرماننٹ بیسس پہ ہونا چاہیے. ٹیمپرری ہوگا تو پھر کل کو یہ دوبارہ سے وہ کہتے ہیں نا آتش فشاں پھٹ پڑے گا، تو آپ نے آتش فشاں کا منہ نہیں بند کرنا، اس کو ختم کرنا ہے اور اس کے لیے راستہ نکالنا ہے. اب یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، صدر ٹرمپ پر بھی ذمہ داری ہے، اور یہ ذمہ داری ان تمام اسلامی ممالک پر بھی ہے جو اس خطے میں ہیں، اور دنیا کے تمام ممالک پر ہے جو اسرائیل کے مظالم کو دیکھ رہے ہیں، اسرائیل کی جارحیت کو دیکھ رہے ہیں، اور جو سمجھ رہے ہیں، جان رہے ہیں کہ فلسطینیوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ان کی نسل کشی ہو رہی ہے، وہاں پہ جینوسائیڈ ہو رہا ہے. اس سب کو مد نظر رکھ کے اب ڈپلومیٹک طریقے سے یہ میرا خیال ہے کہ سنہری موقع ہے کہ میکسیمم پریشر ڈالا جائے امریکہ پہ بھی، فلسطین پہ بھی، اسرائیل پہ بھی، اور وہ تمام جو ممالک اس پورے پروسیس میں شامل ہیں کہ زیادہ سے زیادہ فلسطینیوں کے مطالبات مانے جائیں، ان کے لیے راستہ نکالا جائے کہ وہ ایک آزاد باعزت امن کی زندگی گزار سکیں، جہاں ان کی آئندہ نسلیں جو ہیں ان کو خوشحالی کا موقع ملے، ان کے لیے راستے کھلے ہوں کہ ان کو روزگار ملے. اس وقت غزہ میں زیادہ تر جو پاپولیشن ہے وہ غربت کی لکیر سے نیچے ہے. اس وقت جو ان امپلائمنٹ ہے وہاں پہ، وہ ظاہر ہے آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پہ کیا حال ہے، وہاں پہ کیا امپلائمنٹ ہوگی اور کیا جابز ہوں گے. تو ظاہر ان امپلائمنٹ وہاں پہ ریمپنٹ ہے، کسی کے پاس کوئی جاب نہیں ہے، وہاں پہ کوئی صحت کا نظام نہیں ہے، اسکول برباد ہو چکے ہیں، ٹیچرز، مطلب تباہی ہے. تو اس کو ختم کرنا ہے، اور اس کو ختم کر کے ایک ایسا راستہ نکالنا ہے کہ اس خطے میں امن ہو. لیکن یہ تبھی ہو سکتا ہے جب پوری دنیا کے جو ممالک ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہو رہا ہے وہ غلط ہے، اور وہ مل کے بیٹھیں اور یہ پریشر ڈالیں. اور پاکستان کا اس میں رول اہم ہو سکتا ہے، اور ہمیں امن کا اور آشتی کا راستہ جو ہے وہ نکالنا ہوگا کسی نہ کسی طرح. نہیں تو ہم دیکھیں گے کہ فلسطین کا وجود ختم ہوگا. اسرائیل تو ہمارے سامنے ہے پچھلی کئی دہائیوں سے جو ہو رہا ہے آپ کے سامنے. آپ کو چاہے میری بات پسند آئے نہ پسند آئے، آپ مجھ پہ تنقید کریں نہ کریں، وہ آپ کا حق ہے، لیکن ہمیں جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ان کو دیکھ کے ہمیں فیصلے کرنے چاہیے. بہت شکریہ.